تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات 16 تا 38 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی جاتی ہے جس میں جنگ کا ذکر تھا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ تفسیر مطلب یہ ہے کہ جن حالات سے اس وقت مسلمان گزر رہے تھے اور کفار کا جو رویہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کی بنا پر جنگ کا حکم آنے سے پہلے ہی اہل ایمان کی عام رائے یہ تھی کہ اب ہمیں جنگ کی اجازت مل جانی چاہیے، بلکہ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ مگر جو لوگ منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، ان کا حال مومنوں کے حال سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنی جان و مال کو خدا اور اس کے دین سے عزیز تر رکھتے تھے اور اس کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھے۔ جنگ کے حکم نے آتے ہی ان کو اور سچے اہل ایمان کو ایک دوسرے سے چھانٹ کر الگ کر دیا۔ جب تک یہ حکم نہ آیا تھا ان میں اور عام اہل ایمان میں بظاہر کوئی فرق و امتیاز نہ پایا جاتا تھا۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے اور یہ بھی، روزے رکھنے میں بھی انہیں تامل نہ تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ مگر جب اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو ان کے نفاق کا حال کھل گیا اور نمائشی ایمان کا وہ لبادہ اتر گیا جو انہوں نے اوپر اوڑھ رکھا تھا۔ سورہ نساء میں ان کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے: تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں خدایا یہ لڑائی کا حکم ہمیں کیوں دے دیا، ہمیں ابھی اور کچھ مہلت کیوں نہ دی۔ آیت 77 فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، افسوس ہے ان کے حال پر۔ طاعۃ وقول معروف، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو۔ تفسیر اصل الفاظ ہیں ان تولیتم، ان کا ایک ترجمہ وہ ہے جو ہم نے اوپر متن میں کیا اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے حاکم بن گئے۔ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ تفسیر اس ارشاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تم اسلام کی مدافعت سے جی چراتے ہو اور اس عظیم الشان اصلاحی انقلاب کے لیے جان و مال کی بازی لگانے سے منہ موڑتے ہو جس کی کوشش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ آخر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم پھر اسی جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ جس میں تم لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے ہو، اپنی اولاد تک کو زندہ دفن کرتے رہے ہو اور خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھرتے رہے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری سیرت و کردار کا حال یہ ہے کہ جس دین پر ایمان لانے کا تم نے اقرار کیا اس کے لیے تمہارے اندر کوئی اخلاص اور کوئی وفاداری نہیں ہے اور اس کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو،
تو اس اخلاقی حالت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار عطا کر دے اور دنیا کے معاملات کی باغیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو تم سے ظلم و فساد اور برادر کشی کے سوا اور کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ آیت اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ اسلام میں قطع رحمی حرام ہے۔ دوسری طرف مثبت طریقے سے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے اور صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ البقرہ آیات 83 177، سورہ نساء آیات 8 36، سورہ نحل آیت 90، سورہ بنی اسرائیل آیت 26، سورہ نور آیت 22۔ رحم کا لفظ عربی زبان میں قرابت اور رشتہ داری کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک شخص کے تمام رشتہ دار خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے اس کے ذوی الارحام ہیں۔ جس سے جتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہو اس کا حق آدمی پر اتنا زیادہ ہے اور اس سے قطع رحمی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ صلح رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو نیکی کرنا بھی آدمی کی استطاعت میں ہو اس سے دریغ نہ کرے، اور قطع رحمی یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ برا سلوک کرے یا جو بھلائی کرنا اس کے لیے ممکن ہو اس سے قصداً پہلو تہی کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے ام الولد کی بیع کو حرام قرار دیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس سے اتفاق فرمایا۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک روز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ یکایک محلے میں شور مچ گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک لونڈی فروخت کی جا رہی تھی اور اس کی لڑکی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں کیا اس میں آپ حضرات کو قطع رحمی کا بھی کوئی جواز ملتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاں ماں کو بیٹی سے جدا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے کہا آپ کی رائے میں اس کو روکنے کے لیے جو صورت مناسب ہو وہ اختیار فرمائیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام بلاد اسلامیہ کے لیے یہ فرمان عام جاری کر دیا کہ کسی ایسی لونڈی کو فروخت نہ کیا جائے جس سے اس کے مالک کے ہاں اولاد پیدا ہو چکی ہو، کیونکہ یہ قطع رحمی ہے اور یہ حلال نہیں ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ تفسیر یعنی یا تو یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا غور کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اس کی تعلیمات اور اس کے معنی و مطالب ان کے دلوں میں اترتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وہ قفل چڑھے ہوئے ہیں جو ایسے حق ناشناس دلوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، الشیطان سول لہم، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا، واملی لہم، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ تفسیر
یعنی ایمان کا اقرار کرنے اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جانے کے باوجود وہ اندر ہی اندر دشمنان اسلام سے ساز باز کرتے رہے اور ان سے وعدے کرتے رہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ تفسیر: یعنی دنیا میں تو یہ طرز عمل انہوں نے اس لیے اختیار کر لیا کہ اپنے مفادات کی حفاظت کرتے رہیں اور کفر و اسلام کی جنگ کے خطرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، لیکن مرنے کے بعد یہ خدا کی گرفت سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ اس وقت تو ان کی کوئی تدبیر فرشتوں کی مار سے ان کو نہ بچا سکے گی۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جو عذاب برزخ یعنی عذاب قبر کی تصریح کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہی کفار و منافقین پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب اس سزا سے مختلف چیز ہے جو قیامت میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کو دی جائے گی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت 97، سورہ انعام آیات 93 تا 94، سورہ انفال آیت 50، سورہ نحل آیت 28 تا 32، سورہ مومنون آیت 99 تا 100، سورہ یاسین آیات 36 تا 26 تا 27، مع حواشی 22-23، سورہ المؤمن آیت 46 مع حاشیہ 63۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ تفسیر: اعمال سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو مسلمان بن کر وہ انجام دیتے رہے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، غرض وہ تمام عبادتیں اور وہ ساری نیکیاں جو اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے اعمال خیر میں شمار ہوتی تھیں، اس بنا پر ضائع ہو گئیں کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے دین اور ملت اسلامیہ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ محض اپنی دنیاوی مفاد کے لیے دشمنان دین کے ساتھ ساز باز کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع آتے ہی اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ یہ آیات اس معاملے میں بالکل ناطق ہیں کہ کفر و اسلام کی جنگ میں جس شخص کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوں یا کفر اور کفار کے ساتھ ہوں، اس کا ایمان ہی سرے سے معتبر نہیں ہے، خواہ کہ اس کا کوئی عمل خدا کے ہاں مقبول ہو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔